السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ دہلی کی ایک عدالت نے شراب کے مبینہ گھوٹالے میں عام آدمی پارٹی کے رہنما اور دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کی عدالتی تحویل میں 30 مئی تک توسیع کر دی۔ خیال رہے کہ سسودیا کی عدالتی حراست بدھ کو ختم ہو گئی تھی۔ روز ایونیو کورٹ کی جج کاویری باویجا نے حراست میں توسیع کا حکم دیا۔ دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس سورن کانتا شرما کی بینچ نے سسودیا کی درخواست ضمانت پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ سماعت کے دوران ای ڈی کے وکیل ظہیب حسین نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ تحقیقاتی ایجنسی جلد ہی عام آدمی پارٹی کو شراب گھوٹالے میں ملزم بنائے گی اور ایک ضمنی چارج شیٹ داخل کرے گی۔ سپریم کورٹ نے مختار انصاری کے بیٹے عباس انصاری کو راحت دیتے ہوئے انہیں اپنے والد کے فاتحہ میں شامل ہونے کی منظوری دی۔ مختار انصاری کی موت کے بعد اس کی یاد میں 10 جون کو فاتحہ خوانی کی تقریب ہے۔ اس میں شرکت کے لیے عباس انصاری نے عدالت عظمیٰ میں درخواست دی تھی۔ عدالت نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا ہے اور ساتھ ہی عباس انصاری کو 11 و 12 جون کو پولیس حراست میں اپنے کنبے کے ساتھ وقت گزارنے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت عباس انصاری کو 9 جون کی صبح پولیس حراست میں کاس گنج جیل سے غازی پور لایا جائے گا۔ عباس انصاری 10 جون کو فاتحہ میں شامل ہوں گے اور پھر انہیں غازی پور جیل لے جایا جائے گا۔ 11 اور 12 جون کو ایک طے وقت تک عباس انصاری اپنے اہل خانہ سے ملاقات کر سکیں گے۔ اس دوران عباس کی سیکیورٹی کی پوری ذمہ داری یوپی پولیس کے ڈی جی پی اور ضلع پولیس پر ہوگی۔ 13 جون کو عباس انصاری واپس کاس گنج جیل پہنچا دیے جائیں گے۔ جے ڈی یو کی لیڈر اور سابق رکن اسمبلی پونم سنگھ نے پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا اور بدھ کو کانگریس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہار کانگریس کے ریاستی صدر اکھلیش سنگھ کی موجودگی میں انہوں نے پارٹی کی رکنیت حاصل کی۔ اس موقع پر پونم سنگھ نے مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے مودی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 1980 میں کانگریس کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا اور جیت حاصل کی تھی۔ 1990 اور 1995 میں اسمبلی انتخابات کے دوران کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سال 1996 کے لوک سبھا انتخابات میں ہار کے بعد میں نے کانگریس کو الوداع کہہ دیا اور سمتا پارٹی کا دامن تھام لیا۔ آج 24 برسوں کے بعد میں پھر سے کانگریس میں شامل ہو گئی۔ گزشتہ ہفتے شمالی افغانستان میں تباہی پھیلانے والے سیلاب میں کم از کم 300 افراد ہلاک ہو گئے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ صوبے بغلان میں 300 سے زائد افراد ہلاک اور 1000 سے زیادہ مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ یہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران غیر معمولی شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلابوں میں سے ایک ہے۔ ڈبلیو ایف پی اب زندہ بچ جانے والوں میں خوراک تقسیم کر رہا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی ایجنسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بدخشاں، غور بغلان اور ہرات کے صوبوں میں شدید سیلاب آیا ہے جس سے تقریباً 2000 گھروں کو نقصان پہنچا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا ہے کہ جج کہیں کے شہزادے یا فرمانروا نہیں ہیں، ان کا کام خدمت فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بات برازیل میں G20 سربراہی اجلاس کے دوران کہی۔ چیف جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ جج ایک ایسا افسر ہوتا ہے جو توہین کے الزام میں مجرموں کو سزا دیتا ہے اور دوسروں کی زندگیوں پر اہم فیصلے کرتا ہے، اس لیے اس کے فیصلے لینے کا عمل شفاف ہونا چاہیے۔ سی جے آئی چندرچوڑ نے زور دے کر کہا کہ فیصلے لینے کا ایک شفاف طریقہ ہونا ضروری ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے۔ برازیل کے ریو ڈی جنیرو میں G20 سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سی جے آئی ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا ہے کہ آج ہم مصنوعی ذہانت اے آئی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اے آئی کی مدد سے فیصلے یوں ہی نہیں لیے جا سکتے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ ایسا فیصلہ کیوں اور کس بنیاد پر کیا گیا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے لکھنؤ میں کہا ہے کہ 4 مرحلوں کے لوک سبھا انتخابات کے بعد انڈیا اتحاد مضبوط پوزیشن میں ہے۔ عوام نے وزیر اعظم مودی کو الوداع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا الائنس 4 جون کو نئی حکومت بنا رہا۔ کانگریس صدر یوپی کے دارالحکومت میں سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انڈیا اتحاد کی حکومت بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے ملکارجن کھڑگے نے کہا انتخابات کے 4 مراحل مکمل ہو چکے ہیں، انڈیا اتحاد مضبوط پوزیشن میں ہے۔ عوام نے پی ایم مودی کو الوداع کرنے کا فیصلہ کیا۔ پورے ملک کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اتحاد 4 جون کو نئی حکومت بنانے جا رہا۔ سماجوادی پارٹی ایس پی سربراہ اکھلیش یادو نے جھانسی میں بی جے پی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اس بار 140 کروڑ عوام بی جے پی کو 140 سیٹوں کے لیے ترسا دیں گے۔ جھانسی میں
بی جے پی کے ودائی کی جھانکی تیار ہو رہی۔ یہاں جھانسی لوک سبھا سیٹ سے انڈیا اتحاد کے امیدوار پردیپ جین کی حمایت میں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کے ساتھ پہنچے۔ ایس پی سربراہ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ ان کی میعاد کار میں مہنگائی، بے روزگاری شباب پر ہے، سرمایہ کاری کے نام پر صفر ہے اور ہر امتحان میں پیپر لیک، ڈیفنس ایکسپو کے نام پر صفر، G20 میں جو تماشا دکھایا وہ بھی صفر۔ حکومت پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں جہاں سائبر مجرم پولیس، CBI یا کسی اور تفتیشی ایجنسی کے افسران کا روپ دھار کر انہیں دھمکیاں دیتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں۔ بھتہ خوری اور ڈیجیٹل گرفتاری جیسے واقعات بھی درج کیے جا رہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مجرمانہ سنڈیکیٹ کو ایک سرحد پار سے چلایا جا رہا۔ یہ دھوکے باز پولیس اسٹیشنوں کو سرکاری دفاتر کے ماڈل والے اسٹوڈیوز استعمال کرنے میں مہارت رکھتے ہیں اور حقیقی ظاہر ہونے کے لیے وردی پہنتے ہیں۔ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث 1000 سے زیادہ اسکائپ IDs کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ دھوکے بازوں کے ذریعے استعمال سم کارڈز، موبائل ڈیوائسز اور اکاؤنٹس کو بھی بلاک کیا جا رہا۔ جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی بیوی اور جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی مرکزی تشہیر کار کلپنا سورین نے کہا ہے کہ جمہوریت اور آئین کو تبدیل کرنے کی ذہنیت والی تاناشاہی قوتوں کے خلاف اس مرتبہ عوام الیکشن لڑ رہے اور عوام انہیں سبق سکھانے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ کلپنا سورین نے کوڈرما لوک سبھا حلقہ انتخاب کے تیسرے میں انڈیا اتحاد کے تحت CPI-ML کے امیدوار ونود سنگھ کی حمایت میں منعقدہ جلسے عام سے خطاب کر رہی تھی۔ انہوں نے لوگوں سے پارلیمنٹ میں جھارکھنڈ کی آواز مضبوطی کے ساتھ رکھنے والے نمائندگان منتخب کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہلی جا کر جھارکھنڈ کے مسائل کو بھول جانے والے اور خاموشی اختیار کرنے والوں کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے اور جھارکھنڈ کی 4 سیٹوں کے انتخابات میں عوام تاناشاہی قوتوں کو ووٹ کی چوٹ دے کر اپنے غصے کا اظہار کرے گی۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے مشرقی دہلی لوک سبھا سیٹ سے BJP کے امیدوار ہرش ملہوترا کے حق میں لکشمی نگر میں انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات میں جب BJP 400 کے پار جائے گی تو متھرا میں کرشن جنم بھومی پر مندر تعمیر کیا جائے گا اور کاشی میں گیان واپی مسجد کے مقام پر بابا وشوناتھ کا مندر تعمیر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مغلوں نے جو بھی کارنامہ انجام دیا تھا اس میں سے ابھی بہت کچھ صاف کرنا باقی ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ BJP نے ایودھیا میں عالیشان رام مندر تعمیر کرنے کے اپنے وعدے پورے کر دیے، اس لیے اس مرتبہ جیت بھی بڑی ہونی چاہیے۔ کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے بسوا سرما نے کہا کہ جب کانگریس کی حکومت تھی تو یہ بتایا کہ کشمیر ہندوستان میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے اور اس پر پارلیمنٹ میں کوئی بحث نہیں ہوتی تھی کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر ہندوستان کا ہے، لیکن ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے پاک مقبوضہ کشمیر میں لوگ ہندوستان کے پرچم کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے لوک سبھا انتخابات آگے بڑھ رہے امیدواروں کے بیانات بھی سخت ہوتے جا رہے۔ AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر حملہ کیا۔ ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے اپنی تقریر میں مسلمانوں کو درانداز اور بہت زیادہ بچے والے کہا تھا، اب وہ کہہ رہے کہ وہ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے، انہوں نے کبھی ہندو مسلم نہیں کیا۔ اویسی نے مزید کہا کہ یہ جھوٹی وضاحت دینے میں اتنا وقت کیوں لگا، مودی کا سیاسی سفر صرف مسلم مخالف سیاست پر قائم ہے۔ اس الیکشن میں مودی اور BJP نے مسلمانوں کے خلاف ان گنت جھوٹ اور بے پناہ نفرت پھیلائی ہے۔ وزیر اعظم مودی پر اپنا حملہ جاری رکھتے ہوئے اویسی نے کہا کہ یہ صرف مودی ہی نہیں جو کٹہرے میں ہے بلکہ ہر وہ ووٹر ہے جس نے ان تقریروں کے باوجود BJP کو ووٹ دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔